Islamic speech, madhabi scholar Hazrat Maulana Abdul Ghafoor. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے عزیز محترم، میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 29 بیان کیا تھا۔ آج آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے اندر خلافت آدم کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو خلافت کس طرح سے دی، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ بھئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ ایسا خلیفہ جو میری خلافت کو وہاں بیان کرے، میری قدرت کو بیان کرے، میرے قدرت کے کرشموں کو بیان کرے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے کہنے لگے ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو، ایسے شخص کو کیوں بنانا چاہتے ہو جو زمین میں فساد کرے، زمین میں خون بہائے اور یہاں فساد برپا فرمائے۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں اس انسان کو، آپ نہیں جانتے کہ اس انسان کی شان اور مان کیا ہے۔ آیت نمبر 27 آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مضمون دلیل بیان کیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کی اظہار کی بنا پر بیان ہوا، اور آیت نمبر 28 میں یہ بھی بیان ہوا کہ فرشتوں کے سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا تو نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو مخلوق آپ کے جو ہے نا زمین پر جا کر فساد برپا کرے اور آپ کے جو ہے نا حکم کی نافرمانی کرے۔ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے نبی تم یاد کرو کہ اپنی امت کو یہ خبر پہنچا دو۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ لفظ از یہاں زائدہ ہے، یعنی کہ کلمے کے حمد کی تعریف، کلمے کی سرخی کو بیان کرنے کے لیے، کلمے کو اچھا بنانے کے لیے از آیا ہے۔ لیکن ابن جری فرماتے ہیں اور مفسرین نے اس کی تردید کرتے ہیں کہ خلیفت سے مراد یہ ہے کہ ان کے یکے بعد دیگرے بعض کے بعض جانشین ہوں گے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا، یعنی کہ باپ دادا پردادا، اس طرح سے زندگی جو ہے نا پھیلتا جائے گا، یعنی اس زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں یوں ہی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ارشاد فرمائے کہ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دوسری جگہ فرمائے کہ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنایا، اور شاید ان کے بعد ان کے خلیفے یعنی جانشین یعنی کہ بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے دنیا میں۔ اس شاذ قرات میں خلیفہ بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفے سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے، مفسر اختلاف کیا ہے۔ اس سے کیا اختلاف کیا کہ فرمایا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں،
اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کرنے والے، کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرمایا کہ یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ خون بہائیں گے، ظاہر کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ خون بہائیں گے، اللہ اکبر، لیکن خاص حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا، ہاں جی، اور تو کسی خاص ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بشری طبیعت کے اقتصاد کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ بشر ہے، اس سے غلطی ہو سکتا ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ Islamic speech, Hazrat Maulana Abdul Ghaffur Zaidi, and subscribe my YouTube channel. Thank you.